اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے وصیت کی۔ یہاں خلیلی سے مراد نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے یہ وصیت کی کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کسی چیز کو بھی۔ شیئن نکرہ ہے، اس میں یعنی کہ مطلق ہر چیز آگئی، چاہے وہ کوئی چیز جاندار ہو، غیر جاندار ہو، یا انسانی شکل میں ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، جیسے چاند، ستارے، سورج، کوئی بھی چیز۔ شیئن کے مطلب ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ یعنی جیسے آج بھی ہندوؤں کا مذہب دیکھ لیں، وہ کبھی جس کو طاقتور دیکھتے ہیں اسے خدا بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ سانپ، آگ، یا اس طرح کی باقی چیزیں، اژدہا دیکھ لیا یا ہاتھی وغیرہ دیکھ لیا، اس طرح کے پتہ ہے ان کے کتنے خدا ہیں۔ تو جو اللہ کے علاوہ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں شیئن میں آتی ہیں۔ تو اس میں یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دوست نے یہ وصیت کی کہ اللہ تشرک باللہ شیئن، کہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی ایک چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہاں تک کہ وَإِن قُطِعْتَ، تجھے کاٹ دیا جائے، یعنی تجھے اتنا مجبور کیا جائے کہ تجھے کسی تیز دھار آلے کے ساتھ تیرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اس بات پر کہ تو اللہ کے علاوہ شرک کر، یا تو اللہ کے علاوہ کسی کو خدا مان، تو اپنے ٹکڑے کروانا یہ منظور کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اسی طرح وَحُرِّقْتَ، چاہے تجھے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، تیرے اوپر آگ پھینک دی جائے یا تجھے آگ میں پھینک دیا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہیں آگ کے اندر بھی پھینک دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ جب اتنا ان کا پختہ ایمان تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے گلنار بنا دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی والی بانی کی۔ تو اس لیے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تجھے کاٹ بھی دیا جائے اور جلا بھی دیا جائے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور ساتھ ہی اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی وضاحت فرما دی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ تو فردی نماز کو جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ اب اس میں بھی وہ پہلا حکم ہے کہ تجھے کاٹ بھی دیا جائے، جلا بھی دیا جائے، جیسے شرک نہیں کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو کاٹ بھی دیا جائے، جلا بھی دیا جائے، لیکن شرک جیسی غلاظت میں نہیں پڑنا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حکم آ گیا کہ فردی نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا۔ کوئی مجبوری ہے یا کوئی ایسی اضطراری حالت ہے تو ہر اضطراری حالت میں اسلام نے انسان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن انسان جان بوجھ کے نہ چھوڑے، جس طرح آج کیا جاتا ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا ہے یا انسان دوستوں میں بیٹھا ہے، رشتہ داروں میں بیٹھا ہے، کسی شادی میں مصروف ہے، اپنے کانوں سے اذان سنی بھی ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، دیکھا بھی ہے، موبائل پہ الارم بھی ہے، ہر چیز میسر ہونے کے باوجود نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے آج کی اس حدیث میں ہمیں دو چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ شرک نہیں کرنا کسی بھی حالت میں، اور اسی طرح فردی نماز کو جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔